الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النازعات ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 46 آیات ہیں. اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسمیں کھائی ہیں. فرمایا کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آہستہ سے نکال لیتے ہیں. اس سے مراد کون ہیں؟ یہ ڈوب کر کھینچنے والے اور آہستہ سے نکال لینے والے. زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. یہ 5 قسمیں فرشتوں کی مختلف حالتوں کی ہیں. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ فرشتے موت کے وقت بدکار کی جان کھینچ کر نکالتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. فرشتے اس کی روح سے کہتے ہیں اے خبیث روح، نکلو خبیث بدن سے جسے تم نے آباد کر رکھا تھا. اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، فرشتے اسے کھینچ کر نکالتے ہیں. جیسے خاردار جھاڑیوں پر کوئی اونی کپڑا ڈال دیا جائے اور اونی کپڑا ان کانٹوں میں الجھ جائے اور پھر کپڑے کو کھینچا جائے، کہیں سے پھٹ جائے، کہیں سے ریشے نکل جائیں اور دھاگے نکل جائیں، تو یوں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. تو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آہستہ سے نکال لیتے ہیں. اس سے مراد مومن کی روح ہے کہ اسے وہ آہستہ سے نکال لیتے ہیں. اور موت کے وقت فرشتے
اسے کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفجر کے آخر میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیتن مرضیہ، تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تیسری قسم، والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں کائنات کے اطراف میں، زمینوں کی فضاؤں میں، آسمانوں میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں احکام الہی کی تعمیل میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، ہر ایک کی کوشش کہ میں دوسرے سے اللہ کے احکام کی تعمیل میں آگے بڑھ جاؤں۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ ایمان والوں کی روحوں کو جنت میں لے جانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پانچویں قسم، وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ حقیقی مدبر تو اللہ ہے، سارے عالم کی تدبیر کرنے والا اللہ، کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کی موت اور کسی کی زندگی، کسی کی فتح اور کسی کی شکست، اور کسی کی صحت اور کسی کی بیماری، اور کسی کو دینے اور کسی سے لینے کا اصل فیصلہ کرنے والا اور عالم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ اپنے حکموں اور اپنے ان سارے معاملات کی تعمیل فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ تو فالمدبرات امرا، تو کہا گیا کہ یہ پانچوں قسمیں فرشتوں کی مختلف حالتوں کے بارے میں ہیں۔ یہ بھی لکھا بعض مفسرین نے کہ ان پانچوں قسموں سے فرشتے مراد ہیں، ستارے مراد ہیں، جو کائنات کی فضاؤں میں کہیں ڈوبتے ہیں، کہیں نکل آتے ہیں، تیزی سے گردش کرتے ہیں، کوئی تیز چلتا ہے، کوئی آہستہ چلتا ہے۔ تو ستاروں کی مختلف حالتیں، کسی نے کہا کہ یہ ہوا کی مختلف حالتوں کی قسم ہے، جیسے والذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا۔ تو یہاں پر بھی ہوا کی مختلف حالتوں کی قسم ہے۔ ان کلمات کا مفہوم جو بھی ہو، مراد اس سے فرشتے ہوں یا ستارے یا ہوائیں، ان کلمات کو لانے کا اصل مقصد انسانی احساس کو بیدار کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ان قسموں کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ دلوں کو متوجہ کرنا، جگانا، ہلانا، بیدار کرنا اصل مقصد ہے۔ اور یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کا اصل مقصد دلوں کو بیدار کرنا ہے۔ یہ دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے تاکہ ان پر ربانی نغمہ گایا جائے۔ یہ دلوں کو جگاتا ہے، دلوں کو بیدار کرتا ہے اور دلوں کو گرماتا ہے۔ اور جو لوگ تفسیر کی باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ یہ جو اصل مقصد ہے قرآن کا، دلوں کو متوجہ کرنا، بیدار کرنا، جگانا، گرمانا، یہ مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے جب تفسیری اقوال میں، بحثوں میں اور نقطوں میں اور واقعات کی تفصیل میں کوئی الجھ جائے تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ
یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، ہم نے اس کے لیے جو ایک اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دل جو ساکن ہے یہ متحرک ہو جائے، یہ دل جو سوئے ہوئے ہیں یہ جاگ اٹھیں، یہ دل جو ٹھنڈے ہیں گرم ہو جائیں، یہ دل جن میں تاریکی ہے اللہ پاک ان میں روشنی پھیلا دے۔ یہ ایک دلوں کی بیٹری چارج کرنے کا مختصر سا پروگرام ہے، ناقص سی کوشش ہے، سب سے پہلے اپنے لیے اور اس کے بعد سننے والوں کے لیے۔ اور ضرورت اس وقت امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دلوں میں نور پیدا ہو جائے اور دلوں میں ایمان کا، قرآن کا، امت کا درد پیدا ہو جائے۔ کبھی کبھی کوئی ساتھی کہہ دیتا ہے بیمار ہو گیا ہوں، دل میں درد سا محسوس ہو رہا ہے، تو میں ایسی مذاق کے طور پر عرض کر دیا کرتا ہوں، ارے یہ دعا کرو کہ یہ بیماری پوری امت کو لگ جائے، کہ دلوں میں درد پیدا ہو جائے۔ آج دلوں میں درد نہیں رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہے، واعظ، تقریریں، تحریریں، کتابیں، تصنیفیں، رسالے، جماعتیں، چندے، مسجدیں، مدرسے، سب کچھ بہت، لیکن دلوں میں گرمی نہیں رہی، دلوں میں امت کا درد نہیں رہا۔ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور رب کعبہ کی قسم یہ چیز صرف قرآن کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے سے حاصل ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 قسمیں کھائیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ جہاں قسم ہوتی ہے تو وہاں قسم کا جواب بھی ہوتا ہے، جسے جواب قسم کہا جاتا ہے۔ جواب قسم کیا ہے ان قسموں کا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان قسموں کا جواب یہ ہے لَتُبْعَثُنَّ بَعْدَ الْمَوْتِ، مجھے ان 5 چیزوں کی قسم، فرشتوں کی یا ستاروں کی یا ہواؤں کی، ان 5 حالتوں کی قسم، تمہیں مرنے کے بعد ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، راجفہ کانپنے والی، رادفہ پیچھے آنے والی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ کانپنے والی سے مراد زمین ہے، زمین کانپ اٹھے گی، زمین پر زلزلہ سا برپا ہو جائے گا، اور رادفہ پیچھے آنے والی، اس سے مراد آسمان ہے۔ پہلے زمین پر زلزلہ برپا ہوگا اور پھر آسمانوں میں زلزلہ برپا ہوگا، اور سب کچھ شکست و ریخت سے دوچار ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا سب کچھ۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بھی بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، نہ یہ زمین باقی رہے گی اور نہ یہ آسمان باقی رہے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ راجفہ سے مراد جو پہلا سور ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی اور زمین سے یوں اگ آئے گی جیسے بارش برسنے سے فصل اگ آتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں زمین کی ساری مخلوق پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا،
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کے 2/3 گزر چکے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو۔ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، آ گئی کانپنے والی اور آ گئی اس کے پیچھے آنے والی۔ آپ سوچیں گے کہ راجفہ اور رادفہ تو اب تک نہیں آئی، اور حضور اس وقت فرما رہے آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی خبروں پر اتنا یقین کہ اگرچہ وہ واقعہ ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو گیا، ارے ہو گیا، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور مجھے اللہ کے کہے ہوئے پر ایسا یقین ہے گویا کہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ ہو چکا۔ ارے آ گئی میرے صحابہ، آ گئی وہ قیامت کی حالت، جب زمین کانپے گی، جب آسمانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ جاء الموت بما فی، موت اپنی ساری حشر سامانیوں اور ہلاکت خیزیوں کے ساتھ آ گئی۔ یہ فرمایا۔ مسند احمد میں روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یہی سن کر، یا رسول اللہ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر میں اپنا وظیفہ یہ بنا لوں کہ آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا اس مصیبت سے بچ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیاک و آخرتک، اگر تم درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ حضور کے ہم پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہیں، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ استاد کے، نہ کسی استاد کے، اور نہ کسی پیر و مرشد کے اتنے احسانات جتنے اللہ کے احسانات، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ اور ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، لیکن آج یہ قیامت اور آخرت کے منکر دنیا میں کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہمیں پھر پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، گل سڑ جائیں، اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جب ہم گل سڑ کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ آج جدید سائنس نے اس کو ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کا کوئی ڈی این ہوتا ہے،
جس میں اس کی پوری شخصیت کے خد و خال پوشیدہ ہوتے ہیں. اور ڈی این اے کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا خلیہ، اس کے اندر انسان کی پوری شخصیت پوشیدہ، سر سے لے کر پیروں تک. اور یہ کہتے ہیں کہ اس خلیے کو لے کر انسان کی اور حیوان کی فوٹو کاپی تیار کی جا سکتی ہے، دوسرا انسان اور دوسرا حیوان تیار کیا جا سکتا ہے. اگر آج کے ڈاکٹر اور سائنسدان اللہ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے ایک خلیہ لے کر انسان کی فوٹو کاپی تیار کر سکتے ہیں، تو ان بوسیدہ ہڈیوں میں تو ہزاروں ڈی این ہے. تو وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، کیا ان سے نیا انسان دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قرآن علم کی کتاب ہے، توحید علم کے دروازے کو کھولتی ہے، اور شرک جہالت کا نام ہے. قرآن کا انکار یہ جہالت ہے، اور قرآن کی حقانیت اور قرآن کے علوم کا اقرار یہ علم کا اقرار ہے، یہ سائنس کا اقرار ہے، یہ حقائق کا اقرار ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، بڑے تعجب سے کہتے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے زندہ کیا جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوٹانا تو بڑے ہی خسارے کا ہوگا. اگر واقعی دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا گیا تو یہ تو بڑا خسارہ ہوگا. اللہ کہتے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ڈانٹ، ایک دفعہ حکم دوں گا زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ قبروں سے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سو وہ دفعتاً میدان میں آ موجود ہوں گے، اس میں دیر نہیں لگے گی. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، پہلے 14 آیات میں عذاب قیامت کی اور خود قیامت کی تصویر تھی. اب اگلی 12 آیات میں اس عذاب کی ایک تاریخی شہادت پیش کی گئی ہے کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ میں عذاب دے سکتا ہوں، قیامت کو عذاب دوں گا، تو یہ صرف قیامت میں نہیں ہوگا، دنیا میں بھی میں ایسا کرتا رہتا ہوں. اگر تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو تو دیکھ سکتے ہو. تو ایک تاریخی شہادت، اور یہ شہادت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے قصے کی. یہ قصہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک مضمون کو قرآن بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود طبیعت دل سننے سے اکتا کا نہیں ہے کہ یہ قصے کو بار بار، اس مضمون کو بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے. اور ہر جگہ انداز مختلف، اسلوب مختلف. کہیں اللہ نے اس قصے کو مفصل بیان کیا، آدھے پارے میں یہ قصہ بیان ہوا، 100 آیات میں یہ قصہ بیان ہوا. اور کہیں مختصر انداز میں جہاں اللہ نے مفصل بیان کیا، اللہ کا وہ انداز بھی بے مثال، اور جہاں اللہ نے مختصر بیان کیا وہ انداز بھی، اختصار بھی بے مثال. یہاں چھوٹی چھوٹی 12 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اور عجیب آیات. فرمایا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. یہ چھوٹی چھوٹی 12 آیات اگر آپ چھوٹے خط میں لکھیں تو 2 سطریں بنیں گی، لیکن ان 2 سطروں میں اور ان چھوٹی چھوٹی 12 آیات میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت ملی تو رسالت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک ہر واقعے کو، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اس اختصار کے باوجود کوئی اہم بات چھوٹنے نہیں پائی۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ والدہ نے قتل ہونے کے ڈر سے صندوق میں ڈال کر دریاؤں کی لہریں کے حوالے کر دیا۔ حضرت آسیہ نے اٹھا لیا اور پھر اسی محل میں پرورش پائی جس محل کا مالک کہتا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، وہی پرورش پائی، اور پرورش بھی اپنی والدہ کی گود میں۔ اللہ اکبر! یہ نہیں کہ صرف فرعون کے محل میں، بلکہ دودھ بھی پیا تو اپنی والدہ کا دودھ پیا، اللہ نے پلایا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا پریشان مت ہو اے موسیٰ کی والدہ، میں اس کو تجھے لوٹاؤں گا۔ اے اللہ کیسے لوٹائے گا تو؟ کیسے ممکن ہوگا؟ میں یہ معجزہ تجھے دکھاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے معجزہ دکھایا، فرعون کے محل میں پرورش پائی، جوانی تک پہنچے۔ باہر ایک دن جا رہے تھے کہ ایک قبطی اور اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا، آپ نے قبطی کو ایک مکہ مارا، اللہ کی شان وہ چل بسا۔ آپ گرفتاری کے خوف سے مصر سے نکل گئے، مدین چلے گئے۔ مدین میں 10 سال یا کم و بیش وقت گزارا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی اہلیہ کو لے کر اب واپس آ رہے ہیں۔ جب مقدس وادی طوا میں پہنچے، دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اپنی اہلیہ سے کہا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرا ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، تو کچھ دیر رک جاؤ، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم آگ پھینکیں، سردی کا اثر دور ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ اللہ اکبر! کسی نے اس واقعے کو دیکھ کر عجیب مضمون نکالا اور شعر کہہ دیا بڑا غضب کا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو گئے پیغمبری مل گئی۔ اللہ اکبر! آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ اسی کا ذکر حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس پہنچی ہے موسیٰ کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، جب اسے اس کے رب نے پکارا وادی مقدس طوا میں، اور پکار کر کہا، اب درمیان کی جزئیات حذف کر دی، اس لیے کہ پورے قرآن میں وہ جزئیات مذکور ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں ایک قول، بنیادی قول یہ بھی یاد رکھیے کہ یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی سب سے مستند تفسیر خود قرآن ہے۔ قرآن نے جہاں ایک بات کو اجمالی بیان کیے ہے تو وہی دوسری جگہ اس قرآن نے اس بات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، کھول دیا اس کو۔ قرآن کی سب سے مستند تفسیر خود قرآن ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اپنی تفسیر بھی خود ہو۔ اللہ اکبر! یہ متن بھی خود ہے اور شرح بھی خود ہے، یہ کلام بھی خود ہے اور تفسیر بھی خود ہے۔ درمیان کی جزئیات دوسری صورتوں میں مذکور ہیں، وہ یہاں پر ذکر نہیں کی۔ فرمایا کہ ہم نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور دعوت کس کو دینی ہے؟
اپنے وقت کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر، متکبر اور ظالم اور مادیت پرست کو فرعون کو دعوت دینی ہے، اور دعوت کا طریقہ اللہ خود سکھا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کہ آیت نمبر 43 اور 44 میں اس دعوت کو مزید تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں چلے جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فقولا له قولا لینا، اسے نرم بات کہو۔ اللہ قربان تیرے کلام پر، یہ دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اسلوب سکھایا جا رہا ہے۔ فرعون کو نرم بات کہو، لعلہ یتذکر او یخشا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ اکبر! کیا سمجھ میں آتا ہے قرآن سے کہ کسی سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کا یہ کام نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے کہ اس کو دعوت دوں گا، یہ تو بہت جا گزرا انسان ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، چور ہے، اچکا ہے، ظالم ہے، اس کو دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، داعی کا یہ کام نہیں کہ مایوس ہو، دعوت دیتا رہے۔ فرعون جیسے متکبر اور ظالم کو دعوت دینے کا حکم ہے، اور ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں لعلہ یتذکر او یخشا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ ہائے اللہ، نرم لہجے میں۔ بعض بزرگوں نے عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل اور نیک اور برگزیدہ ہم میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس امت کا کوئی فرد کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے برا نہیں ہو سکتا۔ اگر فرعون جیسے برے کو موسیٰ علیہ السلام جیسے اچھے کے لیے حکم ہے کہ اس برے کو نرم لہجے میں دعوت دینی ہے، تو ہمارے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ امت کا فرد ہو اور ہم اس کو نرم لہجے میں دعوت نہ دیں بلکہ سختی کے ساتھ دعوت دیں؟ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا اسلوب نہیں ہے کہ گالی دی جائے اور کیچڑ اچھالا جائے اور دوسرے کے بزرگوں کو برا بلا کہا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے دعوت کا۔ ہم اس طریقے کو غلط سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط سمجھتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کہ گالی گلوچ سے بھی بڑھ کر گولی چلا دی جائے، ہتھیار اٹھا لیے جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے ہمیں کسی فرقے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر دوسرے فرقوں پر غلبہ حاصل کرنے کا شوق ہے تو اس قرآن کو اٹھائیے، اس کو پھیلائیے، اس کا نور جتنا عام ہوگا گمراہی کے اندھیرے اتنے ہی دور ہوں گے۔ فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، سرکشی سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، ظلم پھیلتا ہے، معصیت پھیلتی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اللہ اکبر! آپ فرعون سے جا کر کہیے، سنیے کیا کہنا ہے اللہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ فرعون سے پوچھیے جا کر، ارے کیا پاک ہونا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! فرعون سے پوچھیے کیا پاک ہونا چاہتے ہو؟ میرے اللہ کے ہاں تیرے جیسے
ناپاکوں کے لیے بھی پاک ہونے کا طریقہ موجود ہے. کوئی نہیں جس کے لیے پاک ہونے کا راستہ اللہ نے نہ رکھا ہو، چاہے وہ فرعون جیسا سرکش اور خدائی کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو. فقل هل لك الى ان تزکا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزگی اختیار کر لو، ظلم چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو اور پاک ہو جاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو جائے. کیا اس کے لیے تیار ہو؟ تزکیہ چاہتے ہو؟ پاک ہونا چاہتے ہو؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد تزکیہ قلوب ہے، دلوں کو صاف کرنا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میں نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا انہی میں سے تاکہ انہیں میرا قرآن پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے. فرعون سے کہا جا رہا ہے ارے پاک ہونا چاہتے ہو؟ باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، واز کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ جو کہا جاتا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، کوئی اثر نہ ہوا. تو اب آپ نے اس کو معجزہ دکھایا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئی. ہاتھ بغل سے نکالا، چمکنے لگا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو بدبخت بھاگ کھڑا ہوا ڈر کے مارے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، جٹلا دیا اور نافرمانی کی، نہ مانا. میں نہیں مانتا تجھے پیغمبر، تم جادوگر ہو. میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے. میں جادو کا مقابلہ جادو سے کروں گا. ایک طرف تو جادوگروں کو اکٹھا کیا، دوسری طرف عوام کو اکٹھا کیا. ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے، اپنی چالیں چلتے ہوئے پلٹا. فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، تقریر کی. یہاں اس تقریر کی تفصیل نہیں، اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں اس کی تفسیر بیان کی. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، کیا یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں اور یہ دریا اور یہ زمین یہ سب میرا نہیں ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مالک میں ہوں؟ آگے کہنے لگا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، میں بہتر نہیں ہوں اس حقیر شخص سے، معاذ اللہ، اس بے قیمت شخص سے جو اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور ایسے شخص سے جو غریب ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اس کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں، فرشتے کیوں نہیں اس کے ساتھ؟ اللہ کہتے ہیں فاستخف قومہ، اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا. فاطاعوہ، چنانچہ ان بیوقوفوں نے اس کی اطاعت کی. یہی ہر دور میں ہوتا رہا، متکبر، ڈکٹیٹر اور ظالم لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے اور لوگ ان کی اطاعت کرتے رہے. کہنے لگا جمع کر کے فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، یہاں درمیان کی جزئیات کو حذف کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، غرق کر دیا سب کے سامنے.
اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ۔ اور یہاں یہ بھی توجہ فرمائیے کہ آخرت کا ذکر پہلے کیا اور دنیا کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ دنیا کا عذاب تو پہلے آیا اس پر، آخرت کا عذاب بعد میں آئے گا، لیکن چونکہ آخرت کا عذاب شدید ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں، اس لیے اللہ نے اس شدید عذاب کا ذکر پہلے کیا اور دنیا کے ہلکے عذاب کا ذکر بعد میں کیا۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے، نور ہے، لیکن ان کے لیے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ اگر دلوں میں خوف خدا نہیں تو سارا قرآن پڑھ جائیے، کچھ اثر نہیں۔ دوبارہ پیدا ہونے پر بڑا اشکال ہے، اور سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور پھر پیدا کر دیا جائے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، میرے اللہ تجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ بندوں کو کیسے انداز بدل بدل کر، دلائل بدل بدل کر، الفاظ بدل کر، مضامین بدل بدل کر سمجھاتا ہے۔ ارے اس طریقے سے وہی سمجھاتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ کبھی ماں کو دیکھا ہے، بیٹا ہے، بال سفید ہو رہے اور ماں سمجھا رہی ہے اور بار بار سمجھا رہی ہے، سفر میں جا رہے ہو یوں کرنا، ایسے چلنا، اور خیال کرنا، راستے میں بڑے ڈاکو ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، بیٹا تجھے تکلیف نہ ہو جائے، میں نے سامان میں یہ بھی رکھ دیا وہ بھی رکھ دیا۔ اب بیٹے صاحب کو ہنسی آ رہی ہے، پڑھا لکھا بیٹا، ماڈرن بیٹا، تعلیم یافتہ بیٹا، میری اماں کتنی سیدھی سادی ہے، یہ نہیں جانتی کہ میرا بیٹا کتنا ہوشیار، چلاک اور زمانہ دیکھے ہوئے ہے، یہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی، میں دنیا گھوما ہوا۔ لیکن بیٹے کو کیا پتا کہ میری ماں کے دل میں محبت کتنی ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے، وہ تو محبت سے مجبور ہو کر کہہ رہی ہے۔ تو اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ انداز بدل بدل کر بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے، أَمِ السَّمَاء، یا آسمانوں کی۔ یہ جو اگلی 7 آیتیں ہیں ان میں قدرت کی نشانیاں بیان کی، جن میں سے ہر ایک نشانی گواہی دیتی ہے کہ اس قادر و مختار اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ آسمانوں کا وسیع نظام ایک عمارت کی طرح مربوط نظام ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں کروڑوں سیارے ہیں، کروڑوں، ابھی انسان ان کی گھر تک نہیں پہنچ سکا، اور کروڑوں سیارے مسلسل حرکت میں ہیں، اور حرکت کے باوجود آپس میں ٹکراتے نہیں، ہر ایک اپنے مدار پر چل رہا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ زمین کا ایک مخصوص نظام ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی، لیکن اپنے مدار سے، اپنی سڑک سے باہر نہیں نکلتی۔ فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں کا یہ مربوط نظام بنا سکتا ہے، کیا وہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ انسان کی کیا حیثیت ہے اس کائنات کے مقابلے میں؟ اگر میں کہوں کہ اس کائنات کے مقابلے میں انسان کی اتنی حیثیت نہیں جتنی ایک ذرے کی سمندر کے مقابلے میں ہے، یا قطرے کی سمندر کے مقابلے میں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ جو اللہ اتنا بڑا نظام بنا سکتا ہے، کیا تجھے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور ابھی کل کی بات ہے، میں نے تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور اس ایک قطرے میں بھی یہ حضرات کہتے ہیں کہ انسان کی ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جیسے اس خلیے کے اندر ساری خصوصیات موجود،
اس قطرے میں انسان کی ساری خصوصیات موجود، تو کیا میں جب اس وقت پیدا کر سکتا تھا تو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ بناہا، اس اللہ نے آسمان کو بنایا، رفع سمکہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، فسواہا، پھر اس کا توازن قائم کیا، ایسے نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، ایک نظام بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات ڈھانپ دی اور اس کا دن نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، گھوم بھی رہی ہے، لیکن اللہ نے ایسا بچھایا کہ اس زمین پر انسان چل بھی سکتے ہیں، تعمیرات بھی کر سکتے ہیں، سڑکوں کا جال بھی بنا سکتے ہیں۔ زمین کو خاص طور پر بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کائنات میں کروڑوں سیارے، لیکن ان کروڑوں سیاروں میں کوئی ایک سیارہ بھی ایسا نہیں جس کا نظام زمین جیسا ہو، ایک بھی نہیں۔ اس زمین کو اللہ نے خاص طور پر اپنی پیاری مخلوق انسان کے لیے بنایا ہے، خاص طور پر بنایا۔ ایک بھی سیارہ نہیں جس میں پانی موجود ہو، اور وہ خصوصیات جو کہ زمین کے اندر ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ ایک حد تک رکھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جتنا زمین کا فاصلہ سورج سے، اگر اس میں 10% کمی ہو جائے تو ساری زمین برف بن جائے، اور 10% اضافہ ہو جائے تو زمین اور زمین پر جو کچھ ہے یہ جل کر کوئلہ ہو جائے۔ اللہ نے زمین کو ایک خاص انداز سے بنایا، اور اس میں انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کی۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، اس زمین سے نکالا اس کے پانی کو اور اس کے چارے کو اور چراگاہوں کو۔ والجبال ارساها، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ یہ اگر پہاڑ نہ ہوتے زمین ہر وقت متحرک رہتی، زمین میں زلزلے آتے رہتے، کوئی عمارت نہ بن سکتی۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چپاؤں کے لیے۔ اللہ اکبر، چپاؤں کا بھی اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ صرف انسانوں کی ضروریات کو نہیں، حیوانوں کی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھے ہے، اس لیے کہ وہ صرف انسانوں کا رب نہیں، وہ عالمین کا رب ہے، اس نے سب کی ضروریات کو ملحوظ رکھا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب پہلے ذہنوں کو تیار کیا گیا، دلوں میں اللہ کی قدرت بٹھائی گئی، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جس نے یہ نظام قائم کیے ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ خود اس نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا، عظیم ہنگامہ، قیامت کا ہنگامہ۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں خرچ کی، صلاحیتیں کہاں ضائع کی، پیسہ کہاں برباد کیا، اس دن یاد کرے گا۔ وہ حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، حسرت کا دن ہوگا۔ اس دن گناہگار بھی حسرت کریں گے، اے کاش ہم نیک ہوتے، نیک بھی حسرت کریں گے، اے کاش جتنی عبادت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی اختیار کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی آخرت کی زندگی پر،
فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ فأما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے باز رکھا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ نفسانی خواہشات یہ سرکشی پر آمادہ کرتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ نفسانی خواہشات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نفسانی خواہشات سے بچانے والی چیز اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے نفس میں خواہشات پیدا ہی نہیں ہوئی، نہیں، خواہشات پیدا ہوئی لیکن اللہ کے ڈر سے روک لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہو اور گناہ کی خواہش ہی نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، گناہ کی خواہش اور خیال اور وسوسے کا دل میں پیدا ہو جانا یہ ایمان اور تقوی کے منافی نہیں ہے۔ پھر مزہ ہی کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا؟ مزہ تو تب آتا ہے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، گلا گھونٹ دیتا ہے اس اللہ کے ڈر سے۔ اللہ اکبر۔ ہر ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا پیارا شعر یاد آیا۔ فرمایا کرتے تھے، آرزویں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ آرزوؤں کا خون کر کے، حسرتوں کو پامال کر کے، اے اللہ اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب قائم ہوگی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تم اس بحث میں کیا پڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہ قیامت کا متعین علم تو اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا۔ الی ربک منتہاہا، اس کا معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، جس سے تم نے سوال کیا ہے وہ قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہے، میں اس کی متعین تاریخ نہیں بتا سکتا۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تم تو خبردار کرنے والے ہو اسے جو اس سے ڈرنے والا ہے، جو اس کا ڈر رکھنے والا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ جس دن قیامت کو دیکھ لیں گے تو محسوس کریں گے کہ وہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ جس دنیا کے لیے لڑتے تھے، مرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، گناہ اور نافرمانیاں کرتے تھے، یہ دنیا داروں کی نظر میں سکڑ جائے گی۔ یوں محسوس کریں گے ہم تو دن کا کچھ حصہ رہے، زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی فکر اور اللہ کا خوف اور ڈر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com